حامد میر صاحب، بڑا واضح اعلامیہ، 2 دفعہ یہ لائن دہرائی گئی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اس دفعہ تو سازش کا لفظ بھی استعمال کر لیا گیا ہے وضاحت کے لیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کیا پیچھے ہٹیں گے اپنے بیانیے سے، اور اگر نہیں ہٹتے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے، لیکن میرے لیے بطور ایک جرنلسٹ کے اس اعلامیے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب نے یہ جو مبینہ خط تھا یہ 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا تھا، اور 31 مارچ کو ان کو پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ بتا دیا تھا جی کہ ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں ہمیں کوئی سازش نہیں ملی. 31 مارچ کو انہوں نے یہ بتا دیا تھا، اور اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میں نے بھی یہ جیو نیوز پر یہ سٹوری بریک کر دی تھی کہ جی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو اس سارے معاملے میں کوئی سازش نہیں ملی. اب یہ بات جو ہے یہ میرے لیے تو اس پورے اعلامیے میں نئی چیز نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اعلامیہ جو ہے اس میں کچھ مزید ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی. وجہ اس کی بڑی جینون ہے کہ جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا تو اس میں انہوں نے یہ جو ڈپلومیٹ ہیں اسد مجید صاحب ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو انوائٹ کرتے. یہ ایک بڑا فرق تھا. اس کے بعد جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اس میں سازش کا لفظ نہیں تھا. آج جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں اسد مجید صاحب کی موجودگی نظر آ رہی ہے، میٹنگ میں موجود تھے، اور اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ سازش نہیں ہے. تو اس میں اصل چیز یہ ہے جو میرے خیال سے بطور ایک صحافی کے، بطور ایک پاکستانی سٹیزن کے، کہ عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور دھمکی دی گئی ہے، مجھے دھمکی دی گئی ہے. اور وہ جی ہمارے ایک ڈپلومیٹ کو خط لکھا گیا، اس نے جو خط بھیجا اس میں یہ چیز شامل تھی. تو وہ ڈپلومیٹ جب آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آ گیا تو اس نے بہت کچھ بتایا ہے. تو اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو میں نے جو لکھا تھا وہ کیا تھا، جو میں نے مراسلہ بھجوایا تھا وہ کیا تھا، اور جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس اعلامیے میں وہ چیز شامل ہونی چاہیے تھی. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو مراسلہ لہرا کر جو دعویٰ کیا تھا اس میں اور جو اسد مجید صاحب نے جو مراسلہ بھیجا اس میں بہت فرق تھا. تو وہ فرق جو ہے یہ اعلامیے کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کیا فرق تھا. اعلامیے میں وہ چیز شامل نہیں کی گئی، یہ ان کی مرضی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اعلامیہ جو ہے یہ ناکافی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ اپنے موقع سے پہلے بھی قائم تھے، وہ آئندہ بھی قائم رہیں گے، اور ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. سر یہ بڑا دلچسپ ہے، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اسد مجید خان نے آج جو لیٹر دکھایا، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو فائدہ ہوگا. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا فائدہ کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اب بالکل واضح ہو کے کلیئر ہو کے بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز سامنے آ گئی. دیکھیں فائدہ یہ ہوگا نا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کا سپورٹر نہیں ہونا، میں تو کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں. جب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس اعلامیے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بھی یہ محسوس ہو رہا گا، وہ بھی تو سن رہے ہیں نا پچھلے 2 ہفتے سے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی تھی جیو نیوز پر اور جگہوں پہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. اس کے بعد اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت جو ان کے منسٹر تھے انہوں نے بھی میرے سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ آپ کا اوپینین ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے قاسم خان سوری صاحب، انہوں نے بھی جو موقف اختیار کیا اور جو تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دی تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی جو لیٹر ہے اسد مجید خان کا وہ میں نے خود دیکھا ہے، تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ جی سازش ہوئی ہے. تو یہ پھر بتانا ضروری تھا نا کہ جو لیٹر اسد مجید خان کا لیٹر قاسم خان سوری نے اور باقی حکومتی نمائندوں نے دیکھا ہے وہ اور جو لیٹر آج دکھایا گیا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو اس میں کیا فرق ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج اعلامیے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی تو یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے، اور یہ میں پاکستانی عوام کو پہلے سے بتا چکا ہوں. یہی بات بہت سے لیکن سر الفاظ کا ہیر پھیر، لیکن پہلے کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے پہلے کہتے تھے بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی مداخلت. تو اب اس دفعہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا نو سازش، کوئی کنسپریسی نہیں ہوئی. جی وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم یہ تو پتا چلے نا کہ جو مراسلہ اسد مجید خان نے بھیجا تھا اس مراسلے میں اور جو مراسلہ عمران خان صاحب نے لہرایا اور جو اس کے حوالے سے عمران خان نے دعویٰ کیا اس میں کیا فرق ہے، یہ تو پتا چلنا چاہیے تھا نا. میرا خیال ہے کہ اس میں
सर ये कैसे पता चले, इसके लिए आप क्या तजवीज़ पेश करते हैं? सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया उस पर खामोश है। सर इसके लिए आप क्या तजवीज़ देते हैं, कैसे पता चले ये? मेरी कोई तजवीज़ नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझसे आपने सवाल किया, मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल से नहीं सर, आज आपको हमने तजियाकार की हैसियत से भी यहाँ पर बुलाया है। ज्यादा मुख्तर है, इसमें ज्यादातर तो लोगों के नाम है कि फलां 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 शरीफ थे और ये कंक्लूड किया गया, और लेकिन इतना बड़ा आपने उसमें एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि पहली वाली जो मीटिंग थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उसमें असद मजीद खान साहब शामिल नहीं थे। आज असद मजीद साहब शामिल हैं और उन्होंने लेटर भेजा है, उन्होंने सब कुछ बता दिया आपको, तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम का इतना हक तो है ना कि आप उनको कुछ तो बताएं कि जो असद मजीद ने जो लेटर भेजा था उसमें क्या चीज थी और जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं उसमें क्या चीज थी, डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से इसमें आपने ये तो शामिल कर दिया कि कोई मुदाखलत नहीं है, कोई साजिश नहीं है, लेकिन फर्क क्या है? जो इमरान खान ने जो कौम को बताया और जो असद मजीद साहब ने वज़रिया अपने मरासले के उनको बताया था, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो आपने नहीं बताया अभी तक।